بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك. حمد و صلات کے بعد آج اس درس میں جو باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ. باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ اللہ کے ذمہ اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ، اور ذمہ سے مراد یہاں عہد و پیمان ہے. ان کا عہد، اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کیا بات آئی ہے؟ کسی کو اللہ کا ذمہ دینا چاہیے، اللہ کا عہد دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ اور چند ابواب سے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ مؤلف رحمہ اللہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق کتاب التوحید سے ہمیں سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے. اور میں نے پچھلے درس یا اس سے پہلے میں کہ یہ مؤلف رحمہ اللہ کی باریک بینی ہے اور توحید کے مسئلے کو نہایت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی حرص ہے. یہ معمولی بات اپنے آپ میں یقیناً بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن مؤلف رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری توحید پر آنچ آ سکتی ہے، اس لیے یہ کام بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کیا مؤلف نے اپنے پاس سے یہ مسئلہ لکھ دیا؟ نہیں، کتاب و سنت کے اندر اس طرح کے نصوص ٹیکسٹ موجود ہیں، قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی، کہ جس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں، مؤلف نے باب باندھا ہے اپنی طرف سے، اس باب کو ہمیں لنک کرنا ہے اس کتاب کے موضوع سے، لیکن جو آیت اس باب کے اندر ذکر کی ہے یا جو حدیث اس کے اندر مینشن کیا ہے، اس آیت اور اس حدیث کے ذریعے یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو یہاں پر باب باندھا ہے، ہاں، اس کا تعلق اس کتاب سے، کتاب التوحید سے اور توحید کے موضوع سے ہے. کیا ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کا عہد کسی کو دیتا ہے اور دے کر خدا نہ خواستہ وہ عہد توڑ دے، تو پھر اللہ کی اور اس کے عہد کی بے حرمتی ہوتی ہے، عدم احترام لازم آتا ہے، جو کہ انسان کے دل کے اندر اللہ پر جو ایمان ہے اس ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے کہ بندے نے جتنا اللہ کا، اس کے عہد و پیمان کا، اس کے ذمے کا
احترام کرنا چاہیے اتنا بندے نے نہیں کیا، اتنا بندے نے احترام نہیں کیا. اور یہی اس باب کے اندر اس آیت کے ذریعے یا جو حدیث آگے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس حدیث کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب عہد و پیمان اللہ کا عہد کسی کو دے دے تو اس عہد کو نبھائے، توڑے ہی کیوں؟ لیکن بھائی انسان تو انسان ہے نا، گناہ تو ممکن ہے انسان سے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ اس سے صادر ہو ہی جائے. انسان ہونے کے ناطے ہر کسی انسان سے یہ ممکن ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے. اب ایک بندے نے اپنا عہد و پیمان کسی کو دیا، وہ بھی اگر عہد کر کے توڑ دیتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے. اور اگر کسی بندے نے اللہ کا عہد دیا کہ میں اللہ کا عہد دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم کھا کے میں آپ کو یہ عہد و پیمان آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کو توڑ دینا وہ بھی گناہ کا کام ہے، وہ بھی گناہ کا کام ہے. لیکن ایک گناہ چھوٹا ہے اور دوسرا گناہ بڑا ہے، جس میں بندے نے اپنی طرف سے عہد و پیمان دیا اور پھر توڑ دیا، وہ بھی گناہ کا کام ہے. کیونکہ عہد کو توڑنا یہ گناہ ہے اپنے آپ میں، لیکن اللہ کا عہد دے کر توڑ دینا یہ مزید اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کا بھی امکان ہے اور اس کا بھی امکان ہے. تو پھر کم از کم اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، اللہ کے عہد و پیمان کے احترام کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، تو یہ پریکاشن ہے. پہلے سے ہی ہم اللہ کا عہد و پیمان کسی کو دیں ہی نہ، تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے. جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. آپ جب اللہ کا عہد و پیمان کسی کو نہیں دیں گے تو اس عہد کو توڑنے کا یا اس کے ٹوٹنے کا خدشہ تو آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. ہاں اس کے بعد کا نمبر ہے، آپ اپنا عہد دیں گے وہ بھی توڑیں گے تو بھی گناہ کا کام ہے، لیکن پہلے والے سے کم درجے کا ہے، پہلے والے سے کم درجے کا ہے. اور یہی باریک مسئلہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا. چند ابواب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کے باریک مسائل اس کتاب کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید بالکل خالص رہے، کسی بھی چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے عمل کے ذریعے اس پر آنچ نہ آنے پائے. ہم اللہ کے یہاں جائیں تو کم از کم ہمارے توحید کا مسئلہ ہمارے لیے خالص ہو اور ہم اللہ کی مکمل توحید، مکمل ایمان لے کر اللہ کے پاس جائیں. ہاں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اس کے تواب ہونے، غفار ہونے کی صفت سے پوری امید ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی مغفرت سے نوازے گا، بطور خاص اگر ہم اللہ سے ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. مؤلف رحمہ اللہ یہاں کہتے ہیں باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ و قولہ تعالی. یہ باب ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار اس کو کہ مؤلف کا یہی طریقہ ہے، وہ اپنا باب ٹائٹل لگاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے کلام میں سے کوئی ٹکڑا، کوئی آیت یا آیت کا ٹکڑا یہاں رکھتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس مسئلے کی دلیل بندے کے سامنے آ جائے کہ یہ بات دلیل کے ساتھ ہے یا کہ بغیر دلیل کے ہے. تو یہاں پر اس آیت کا یعنی باب ہے اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کے بارے میں کہ کیا چیزیں شریعت کے اندر کیا بات وارد ہے، اور اللہ کے
اس ارشاد کے بارے میں باب ہے. یہ کیا ہے ارشاد؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کرو. وفاداری تو ہم لوگ اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی وہی معنی ہے. اوفو کے معنی وفا کرو یعنی پورا کرو. بعہد اللہ اللہ کے عہد و پیمان کو. اذا عاہدتم جب تم عہد و پیمان کرو. ولا تنقضوا الایمان اور ایمان کو توڑو نہیں. اور ایمان سے مراد بھی یہاں پر وہی ہے عہد و پیمان. توڑو نہیں اس کو. بعد توکیدہا اس کو مکمل کرنے کے بعد. توکید تاکید ایک ہی معنی میں ہے اور مراد یہاں جب کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو, عقد کر لو, عہد کر لو, جس کو ہم پیمان بھی بولتے ہیں, عہد و پیمان کر لو, تو پھر اس کو توڑو نہیں, پورا کرو, مکمل کرو. جن باتوں کا بھی آپ نے کیا ہے, اور یقیناً یہ عہد و پیمان جائز باتوں کا ہونا چاہیے. ناجائز باتوں کے سلسلے میں یہاں ناجائز عہد و پیمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں یہ عہد و پیمان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کن کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی اگر ہم اس کی شکلیں بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلا جو عہد ہم مسلمانوں کا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. کس چیز کا عہد ہے؟ کسی کو شریک نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ. اللہ نے سوال کیا تھا نا, الستو بربکم, تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا اس وقت؟ قالوا بلی. یہ ہے عہد و پیمان, سب سے پہلا عہد و پیمان جو بندوں کا اس کے رب کے ساتھ ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے کس بات کا اور کس چیز کا عہد کیا ہے کہ اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے, اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہیں مانیں گے. یعنی توحید کا ہے, عقیدہ توحید کا عہد و پیمان ہم نے اپنے رب سے کر رکھا ہے. یہ پہلا جو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا کفار کے درمیان عہد و پیمان بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو جزیہ پر راضی ہو جائیں ان کا عہد و پیمان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ سال میں اتنا مال دیں گے جو بھی طے ہو جائے, اور ہم اس کے بدلے میں آپ کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. یہ عہد و پیمان ہے. یہ بھی ایک قسم ہے, یہ بھی ایک شکل ہے. دوسری شکل جو ہم آپس میں مسلمانوں کے درمیان عبداللہ نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا, محمد نے احمد کے ساتھ کیا, یہ بھی ایگریمنٹ ہے نا, یہ بھی عہد و پیمان ہے. تو یہ سارے عہد و پیمان چاہے اللہ کے ساتھ ہو اور چاہے مسلمان حکومت کے درمیان اور کافروں کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کا آپس میں ہو. اور ایک عہد و پیمان اور بہت اہم ہے, وہ مسلمان حکمرانوں کا مسلمان عوام کا ہے, جو بیعت کرتے ہیں خلافت کا یا امارت کا. یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے کہ آپ کو ہم اپنا حاکم مانتے ہیں, آپ کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں, اور آپ کی سمع و طاعت, آپ کی بات سننے کا, آپ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرتے ہیں. یہ بھی ایک عہد و پیمان. تو یہ ساری شکلیں اس عہد کے اندر داخل ہیں کہ بندہ جب کسی کے ساتھ عہد کر لے
تو اس عہد کو توڑے نہ، کیونکہ عہد و پیمان کر کے توڑنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، تو وہاں پر گفتگو میں جھوٹ بولنا، گفتگو کرنے میں اگر تھوڑی تو میں ہو جائے تو فوراً گالی بک دینا، تو وہاں پر وَإِذَا عَهَدَ غَادَرَ او غدر، جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے۔ تو مومن کی علامت پھر کیا ہوئی؟ عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ مومن کی صفات میں سے کہ اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، عہد و پیمان کرے تو پورا کرے، گفتگو کرے تو سچ بولے، تو میں اگر کسی سے ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی گالی گلوج نہ کرے۔ مومن کی شان یہ ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ جی، تو یہ ساری شکلیں اس باب کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ شامل ہے، اور ان سارے عہد و پیمان کو یا عہد و پیمان کی ان ساری شکلوں کو، ان کی خلاف ورزی کرنا بندے کے ایمان میں کمی کا باعث ہوتا ہے، بندے کے ایمان میں کمی کا باعث ہوتا ہے، اور اس کی عقیدہ توحید اس کا متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، نقص واقع ہوتا ہے۔ اور یہی اس کتاب سے اس باب کی مناسبت ہے۔ کتاب التوحید میں اس باب کو جو باندھا گیا، اس سے انسان کی توحید کے اندر کمی یا عقیدہ توحید کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ آیت کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یہاں پر نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاہ بتقوی اللہ وبمن معه من المسلمین خیرا فقال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم۔ حدیث اور بھی ہے لیکن یہاں تک ہم اس کی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث اتنی عظیم حدیث ہے، اور یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس وقت پوری دنیا کے اندر جنگل راج رائج تھا، قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ جس طرح جنگل کے شیر اور چیتے، ہرن اور نیل گائے اور دیگر چھوٹے جانوروں کو جنگل میں کھا جاتے ہیں، اسی طرح کا ماحول تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی اپنی امت کو، اور جنگ کے اصول بتلائے ان کو کہ کس طرح سے جہاد کرنا ہے، کس طرح سے قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، کن اصولوں پہ چل کے ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی فوج پر، لشکر پر یا کسی دستے پر کسی کو امیر بناتے تھے تو اس کو وصیت کرتے تھے کس بات کا؟ اوصاہ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اب یہ اللہ، آپ کہیں گے کہ پوری شریعت چھوڑ کر نماز کی وصیت نہیں، زکوٰۃ کی وصیت نہیں، الگ الگ پوری شریعت۔ یہ تقوی کا جو لفظ ہے نا، یہ دین پر عمل کرنے کا ملخص کلمہ ہے۔ کلمہ ایک ہے لیکن معنی اس کا پورے دین پر کما حقہ عمل کرنے کا ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے مفہوم پیدا ہوا؟ کیونکہ تقوی کا ویسے معنی ہوتا ہے ڈرنے کے، لیکن تقوی جب شریعت کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، اپنے درمیان اور اپنے اللہ کے عذاب اور سزا کے درمیان ایک ڈھال قائم کرنا ہے، ایک دیوار قائم کرنا ہے، جس دیوار کے ذریعے آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ پھر وہ ذریعہ کیا ہے، وہ دیوار کیا ہے؟ اللہ کے اوامر پر عمل کر کے اور نواہی سے بچ کر۔ اللہ نے جن کاموں کا اپنی شریعت کے اندر عمل کرنے کا حکم دیا، جن کاموں پر، ان پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہنا، یہی تقوی ہے، اور یہی تو ہمارا دین ہے، اور کچھ ہے؟ تو تقوی کی وصیت کے اندر گویا کہ پورے دین پر عمل کرنے کی وصیت داخل ہے۔ الگ سے کچھ کہنے کی اور ضرورت نہیں ہے۔ تقوی کہہ دیا تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا، سارے لوگوں کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز 5 وقتہ کی پابندی اپنے اپنے اوقات میں کرنا، صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ساتھیوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے خیر خواہ رہنا، اور جتنے اصول اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں سارے اصول اس کے اندر داخل ہیں۔ نیت کب پڑھیں گے اس کے بعد؟ ہاں، نیت کب پڑھیں گے؟ جو پڑھتے ہیں نیت اس کے بعد نیت کب پڑھیں گے؟ جو نیت کر لیا نماز کے لیے انشاءاللہ۔ وہ تھوڑا سا اشارہ کر۔ شیخ صاحب ہمارے بہت دور کی کوڑی ہے، یہی ہے کہ بہت دور اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں شاید تشدد ہو جائے اس میں، اس لیے، لیکن انشاءاللہ شیخ کی بات اگر بولا نہیں تو انشاءاللہ آ جائے گی آپ کے سامنے۔ اوصاہ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وصیت جس کے اندر پورا دین شامل ہے، اور دین پر کما حقہ عمل کرنا۔ اب آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز 7 بجے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں بھائی، نماز پڑھنے کا حکم۔ اور اسے بھی مزیدار بات، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا تھوڑا سا۔ ایک صاحب بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، اور داڑھی بالکل باریک باریک سی رکھے ہوئے تھے، بہت بہت باریک باریک سی، لیکن رکھے ہوئے تھے۔ میرے کلاس فیلو تھے بیچارے، یعنی اچھے تھے پڑھنے میں ماشاءاللہ، ان کی داڑھی تھوڑی بڑی تھی۔ اب انہوں نے ان کو نصیحت کرنا چاہا کہ شیخ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اتنے بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، تھوڑا ہی، عید کا دن تھا، دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے، بحث کرتے ہوئے، کافی جذبے میں بحث کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہ جو بڑی یونیورسٹی والے مولوی صاحب تھے، کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، وہ تو میں نے رکھا ہوا ہے،
آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بڑی رکھو چھوٹی رکھو، داڑھی رکھنے کا حکم ہے؟ تو یہ دیکھیں، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی اگر گمراہ ہونا چاہیں تو اپنی دلیل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر اگرچہ الو سیدھا ہو نہ ہو لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال کرتے کرتے بحث تھوڑا میرے قریب آ گئے، تو میں نے جب سمجھایا بھائی داڑھی کی دلیلیں تو بڑی واضح ہیں نا، کم واضح نہیں ہیں۔ وَعْفُ اللُّهَا وَرْخُ اللُّهَا أَرْخُ اللُّهَا اور وَفِّرُ، اور اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہیں سب کا معنی ہے کہ داڑھی چھوڑو، یہ نہیں تو کم از کم بھائی ٹھیک ہے ہفتہ بھر داڑھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک دن جس وقت وہ کینچی چلا رہا ہوتا ہے یا مشین چلا رہا ہوتا ہے اس وقت اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا۔ ہفتہ بھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، 15 دن چھوڑ دیتے ہیں، مہینہ بھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ ایک دن اٹھاتے ہیں، کم از کم ایک وقت تو ایسا آتا ہے، چاہے وہ 2 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، 5 ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بے دردی کے ساتھ داڑھی کے اس حصے کو کاٹ کر کے چاہے ڈسٹ بن میں اور چاہے کچرے کی نالی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال ساری باتیں دین کے اندر واضح ہیں، لیکن انسان اگر کجروی اختیار کرنے پر آ جائے تو اس کی اصلاح کون کر سکتا ہے؟ بہرحال یہاں اوصاہ بتقوی اللہ وَبِمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، تقوی کی وصیت کرتے تھے اور جو ان کے ساتھ اس لشکر کا حصہ ہیں یا اس دستے کا حصہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اور یہ میں نے لشکر اور دستے کا جو ترجمہ کیا ہے، دراصل جیش کہتے ہیں کہ جس کی تعداد بڑی ہو اور باقاعدہ لڑائی کرنے کے قصد سے ان کو بھیجا جائے، اور جو سریہ ہوتا ہے نا، آپ اگر رحیق المختوم پڑھیں گے تو یہ فرق تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سریہ ہوتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو جاسوسی مقصد ہوتا ہے، یعنی دشمن کا پتہ لگانا، کبھی جو ہے دبش دینا مقصد ہوتا ہے کہ جاؤ ذرا ڈرا کے آ جاؤ، کبھی یعنی آگے لشکر گئی ہوئی ہے اور آپ اس لشکر کے کچھ ایک بٹالین جیسے بولتے ہیں نا، ان کو لے کر کے کسی اور مقصد کے لیے کہیں اور روانہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ایک دستہ یعنی ایک ٹکڑا فوج کا سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ، اور جیش جو ہے وہ پوری لشکر ہوتی ہے۔ ہمارے اردو میں بھی ماشاءاللہ یعنی الفاظ میں بڑی گہرائی ہے، اگر آپ اردو سمجھتے ہیں اچھی طرح تو زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کلمات استعمال کر لیں اور بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت کرتے تھے؟ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر غزوہ کرو اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو۔ دیکھیے مختصر سا جملہ ہے، ایک جملہ کیا ہے؟ اغزو بسم اللہ، اور یہ جملے کا حصہ ہے فی سبیل اللہ، پورا جملہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بیان فرما دی۔ اللہ کا نام لے کر غزوہ کرو، اس کے اندر بڑی ہی باریک باریک باتیں شامل ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ پر توکل کیے بغیر تم اگر غزوہ کرتے بھی ہو تو کامیابی کی توقع نہیں رکھنا۔ کیوں؟ غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ تعداد کتنی زیادہ تھی اور مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا یہ زعم پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، 12,000 تھے، اتنی زیادہ ہے کہ ہم کم تعداد کی وجہ سے ہزیمت نہیں کھائیں گے آج۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہارے، پیر اکھڑ گئے، پیٹھ پیچھے بھاگنے لگے موڑ کر کے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری پر
بڑی فوج صحابہ کرام کی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو ایک جھٹکا دینا ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ آخر یہ ہزیمت، ہاری ہوئی جنگ جیت میں تبدیل ہوئی ہے جب اللہ نے چاہا تھا، لیکن یہ بتا دیا اللہ نے کہ لوگوں زعم مت کرو، کثرت تعداد پر غرور اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم اپنی طاقت کے بلبوتے کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے، اگر جیت سکتے ہو تو اللہ کی مدد سے جیت سکتے ہو، اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اللہ کی مدد چاہتے ہوئے جیت سکتے ہو۔ آگے فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ ایک صحابی نے ایک بار پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ غزوہ تو کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن کون سا بندہ فی سبیل اللہ مانا جائے گا؟ کیونکہ فضیلت تو فی سبیل اللہ کی ہے نا، ورنہ مرنے والے تو لڑائیوں میں بہت مرتے ہیں۔ کس کو شہید کا مقام ملے گا؟ کون اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والا مانا جائے گا؟ ایک بندہ بہادری سے لڑتا ہے، ایک بندہ حمیت سے لڑتا ہے، ایک بندہ اور کسی غرض سے لڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک خلاصہ دے دیا تھا جو رہتی دنیا تک کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک بنیاد، ایسی بنیاد ہے کہ جس میں کسی طرح کی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قتال اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہی اللہ کے راستے میں مانا جائے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ لڑائی کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو ابھی تو تحریکوں کی، تنظیموں کی کمی نہیں ہے نا، تو اپنی تنظیم کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اپنی تحریک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور یہ لڑائی مبارک نہیں ہو سکتی جو اللہ کے کلمے کی بلندی کی مقصد کو ترک کر کے کسی اور مقصد کے لیے کی جائے۔ اور اس کا ابھی تو پوری دنیا میں جو انتشار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی اور ایک زندہ مثال جو تھوڑی سی ماضی میں جا کر ہم دے سکتے ہیں، ایک ہی ملک کے اندر افغانستان کی جنگ کا معاملہ، کتنی تنظیمیں لڑ رہی تھی اس وقت، اور لڑتے لڑتے آپس میں بھی باہم گتھم گتھا بجاتے تھے۔ پھر بھی اگر سب مل کر اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو تو یہ آپس میں لڑائی کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ کون سی فی سبیل اللہ والی لڑائی ہے؟ اسی لیے جیسے ہی جو مشترکہ دشمن تھا رشیا، جیسے ہی افغانستان سے نکلا، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا جو تاریخ کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوں گے کہ آپس میں جب ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب یہ رشیا سے لڑ رہے تھے تو جتنی شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو اس شدت کے اندر کوئی کمی آئی ہوگی، یعنی اسی شدت کے ساتھ آپس میں بھی یہ لوگ لڑنا شروع کر چکے تھے۔ اور باقاعدہ افغانستان کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے کنڑ کر کے، وہاں کے جو ذمہ دار یا اس علاقے میں جو لڑائی کر رہے تھے، شیخ جمیل الرحمان، پکے سلفی عالم، ان کو بڑے دھوکہ دھڑی کے ذریعے قتل کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگ اس وقت مدینہ میں تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے
یتیم ہو گئے تو مدینہ اور مکہ کے ذمہ داروں نے ان کو یہاں بلا کر کے یہاں کے چھوٹے مدرسوں میں بھی، کوئی متوسط میں تھا، کوئی ثانوی میں تھا، کوئی اس طرح کے اس میں داخل کیے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ کون سا فی سبیل اللہ ہے؟ یہ تو فی سبیل اللہ نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو پھر ان لڑائیوں میں مرنے والوں کو آپ، آج تو شہادت کا درجہ ایک ایسا درجہ ہو گیا ہے کہ ہر کسی کو شہید بولنے کے لیے ہم ایک دم بےتاب ہوتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے وقت میں باب لا یقال فلان شہید، باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ کسی کا نام لے کر کسی کی طرف اشارہ کر کے بعینہ ہی اس کے بارے میں شہید کہنا ممنوع ہے شرعاً، صحابہ کرام کے زمانے میں، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث اسی وقت کہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جو بندہ قتال کرے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، تو اس لیے یہاں فی سبیل اللہ کا مطلب اخلاص کے ساتھ لڑو، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کا مقصد کی نیت لے کر لڑائی کرو۔ قاتلوا من کفر باللہ، لڑائی کرو، جہاد کرو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان سے لڑائی کرو۔ اغزوا ولا تغلوا، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں لیکن غلول نہ کرو۔ اور غلول کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا ہم اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو خیانت سے ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں، خاص لفظ ہے یہ، کہتے ہیں کہ جب جہاد کیا جاتا ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے کچھ، تو مال غنیمت کی تقسیم کرنے کے شرعی طریقے ہیں۔ تقسیم کرنے سے پہلے اگر کوئی فوجی اس میں سے کوئی بھی چیز کمانڈر کے، امیر کی بغیر اجازت کے اگر لے لے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس کو غلول کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں قیامت کے دن یہ غلول کا ارتکاب کرنے والا آئے گا تو جو خیانت اس نے کی ہوگی یا مال غنیمت میں سے جو بھی چوری کیا ہوگا اس نے، وہ اپنے چوری کے مال کو اپنے کندھے پر لاد کر لائے گا اس وقت، تاکہ پتہ چلے کہ دیکھو یہ اسلامی فوج کے اندر جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ اس نے مال غنیمت میں سے چوری بھی کیا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اس میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے قائدین ملت کی حفاظت فرمائے، اخلاص دے اور امانت داری عطا فرمائے۔ بڑی مصیبت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، وہ لے کر آئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کر دیا، کچھ کہا یہ میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ کا کیسے بھائی؟ کہا نہیں، میں جہاں گیا تھا تو لوگوں نے زکوٰۃ کا مال تو دیا ہی، کچھ الگ سے مجھے ہدیہ دیا تھا تو یہ میرا ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولا ہو گئی اور آپ نے فرمایا ہلا جلست فی بیت امک، کہا یہ ہدیہ تم جو لے کر آئے ہو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے کہ تم کو کتنا ہدیہ تمہارے گھر میں آتا ہے، اور آپ نے پھر پورا مال بیت المال میں رکھنے کا حکم دیا۔ آج تنظیمیں بہت ہیں جو دین کے نام پر قائم کی گئی ہیں، سب لوگ چندے کر رہے ہیں، سب لوگ ڈونیشن اکٹھا کر رہے ہیں،
بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو دعوت کے نام پر ہیں، جو خیری رفاہی کاموں کے نام پر ہیں، لیکن تنظیموں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے اس کی برکت آج زمین پر نظر نہیں آتی ہے یا نہیں ہے؟ وجہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن خطرات بہت ہیں۔ پہلے کے آپ دیکھیں، آج گلی گلی میں ماشاءاللہ مدرسہ ہے، دینی مدرسہ ہے۔ ہم سب لوگ چاہتے ہیں دینی مدرسہ زیادہ سے زیادہ ہو، بچوں کو ہمارے زیادہ سے زیادہ دین کا علم ملے، دین کی تعلیم دی جائے، لیکن امانت داری کے ساتھ۔ پہلے لوگوں کے قصے سنے ہیں، سنائے گئے ہیں کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں ہمارے پرانے مدارس کے ذمہ داروں میں کہ وہ 2 چراغ رکھتے تھے اور 2 گڑ رکھتے تھے۔ ایک چراغ میں ادارے کا، جو ان کا مسجد مدرسہ ادارہ جو کچھ بھی ہے وہاں کا تیل اس میں جلتا تھا، اور ایک ان کے اپنے ذاتی پیسے سے خرید کر تیل چراغ میں جلایا جاتا تھا۔ ایک ان کے ذاتی پیسے سے خرید کر گڑ رکھا ہوتا تھا، اور ایک مدرسے کے پیسے سے خرید کر گڑ رکھا ہوتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ نہیں، جب ان کا اپنا کوئی ذاتی مہمان آتا تو وہ ذاتی گڑ جو اپنا ان کا خریدا ہوا ہوتا تھا وہ کھلا کر پانی پلاتے تھے، اور جب کوئی مدرسے جہاں کی ان کی ذمہ داری تھی وہاں کا کوئی مہمان آتا تھا تو مدرسے کا گڑ اپنا بھی نہیں کھلاتے تھے، مدرسے کا خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب مدرسے کا کام کرتے تھے تو مدرسے کے تیل والا چراغ جلتا تھا، اور جب اپنا خاص کام کرتے تھے رات میں کچھ تو اپنے خاص تیل والا چراغ جلتا تھا۔ تب ان کے علم میں بھی برکت تھی، اور جو ادارے وہ چلاتے تھے ان اداروں کی برکتیں بھی عام ہوتی تھی۔ وہاں کے نکلے ہوئے طالب علم اپنی اپنی جگہ ایک امت کی حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن آج اللہ رحم فرمائے، اللہ توفیق دے اپنی رحمت خاص سے کہ ہمارے ان ذمہ داروں کو اللہ امانت داری کی توفیق عطا فرمائے، کسی پر تہمت لگائے بغیر۔ یہ دعا آپ لوگ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں سارے لوگوں کو، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے کہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ شکل میں آپ کو نظر آئے گا ادھر بھی ادارہ، ادھر بھی ادارہ، ادھر بھی مسجد، ادھر بھی مسجد۔ کتنی مسجدیں ابھی ایسے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ ایسی جگہ مسجدیں بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر نمازی ہی نہیں ہے۔ مسجدیں سبحان اللہ، میرا کہنا ہے کہ بھائی مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے نا، یا صرف بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ اب نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد بنائی جاتی ہے تو جہاں نمازی ہیں وہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں نمازی نہیں وہاں مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ضروری نہیں کہ مسجد شاندار ہو، کروڑوں میں بنائی جائے مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کیسی تھی؟ کھجور کے تنے اور کھجور کے پتیوں کا چھت اور نیچے رمل اور کنکریٹ۔ یہ صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں کنکریٹ، اس پتھر کبھی کبھی گڑنے لگتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو ہموار، سجدے کی جگہ کو ہموار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ چھپر کا بناؤ، ٹین شیٹ کا بناؤ، ہاں اللہ پیسے دے دے، لوگوں کے پاس اتنی استطاعت آ جائے۔ اور اللہ جزائے خیر دے یہاں گلف کنٹریز کے لوگوں کو، کہ یہ لوگ یعنی اپنے دین اور اپنے دینی بھائیوں سے محبت کی وجہ سے یہ لوگ پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں مسجد بناؤ، وہاں مسجد بناؤ۔ ورنہ میرا کہنا ہے کہ جہاں کے نمازیوں کو ضرورت ہو مسجد کی وہاں کے نمازی مسجد بنائیں، جو بھی حیثیت ہو ان کی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے
اپنا گھر پختہ بنا لیں گے، خوب سونے کے لیے 1 کمرہ چاہیے 5 کمرے بنا لیں گے، لیکن مسجد کے لیے انہی لوگوں کے پاس پیسے نہیں، وہ مسجد کے لیے سعودی سے پیسے لیتے آؤ. کیوں بھائی؟ نماز تم پڑھو گے اور پیسہ سعودی سے آئے مسجد کے لیے. اپنا گھر پختہ ہے، مسجد کے چھپر کے لیے بھی پیسے نہیں، ٹین شیٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اصول فرما رہے تھے، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، دھوکہ نہیں دو، خیانت نہیں کرو، وَلَا تُمَثِّلُوا، اور اگر کافر کو قتل کر دو تو اس کا مصلح نہیں کرو. مصلح کہتے ہیں کہ لاش کو مسخ کر دینا، یعنی اس کو بدنما کر دینا. کیسے؟ آپ نے کسی کو قتل کیا، کافر ہے وہ، بھلے کافر ہے لیکن انسان کی اپنی حرمت ہے میرے بھائی. اس سے قطع نظر کہ وہ کافر ہے یا مسلم ہے، انسان ہے تو اس کی حرمت ہے، مرنے کے بعد بھی حرمت ہے. ناک کاٹ دیتے، کان کاٹ دیتے، آنکھ نکال دیتے، یہ مسئلہ ہے. منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی اصولوں کو اور ارشادات کو اس وقت فرمایا جب پوری دنیا جنگی اصولوں سے بالکل ہی نابلد اور ناواقف تھی. میں نے بتایا کہ جنگل راج کے حساب سے بات تھی لوگوں کو. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، چھوٹے بچے کو قتل نہ کرو. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى 3 خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ. یہ بھی ایک اصول فرمایا کہ جب دشمنوں کے سامنے آ جاؤ تو لڑائی سے پہلے ان 3 باتوں کا خیال رکھو، ان کو 3 باتوں کی دعوت دو. خصال کہا یا خلال کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ کیا نکلا، راوی کو شک ہو گیا تو راوی نے دونوں کلمہ احتیاطاً بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصال کہا ہو اور میں خلال کہہ دوں تو حدیث میں میری غلطی پکڑی جائے قیامت کے دن، یا آپ نے خلال کہا ہو میں خصال کہہ دوں، معنی بھلے ہی ایک ہے لیکن راوی نے اپنے دونوں شک کو امت کے سامنے رکھ دیا. فرمایا فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول کر لیں تو ان سے تم بھی قبول کرو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، لڑائی مت کرو، لڑائی مت کرو. فرمایا کیا ہے پہلی خصلت، پہلی بات کیا ہے؟ ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دو. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، یہی تو مقصد ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی دعوت کو فروغ دینا. ایک اور چیز، اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم نقطہ ہے. بہت ساری جگہوں پر جو وہاں کے عام لوگ ہوتے نا، وہ عام لوگ حق، وہ نبیوں کی تاریخ میں بھی آپ سیرت میں بھی دیکھیں گے، عام لوگ حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ان کے جو جغادری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو روک کے رکھتے ہیں اور یہ ان سے ڈرتے ہیں، یہ ان سے ڈرتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ پہنچ کر ان جغادری لوگوں کو، ان چھوٹے لوگوں کے اسلام کے راستے سے ہٹانا رہتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ اسلام کو قبول کر سکیں. یہ بھی ہے، یعنی دونوں کا مقصد دعوت ہی ہے. تو اگر اسلام لے آئے تو مقصد حاصل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لڑائی کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین، جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ایک چیز کی اور یہ ضمنی دعوت ہے، ان سے بولو کہ بھئی یہ یہاں پر تم ہو لیکن یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلو. اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کی ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی؟ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن تعداد بہت زیادہ نہیں تھی.
جزیرہ عرب کے اندر بھی قبائل مسلمان ہو رہے تھے، لیکن اپنے اپنے صحرا میں پھیلے ہوئے تھے، بادیہ نشین لوگ تھے، بدو لوگ تھے۔ تو جب وہ اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر مدینہ میں آ جاتے تو مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو جاتی۔ جب بھی ضرورت پڑتی جہاد کی اور یا حتیٰ کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں دفاع کی ضرورت پڑتی تو بھی ان سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ تو یہ ایک ضمنی دعوت کہ بھائی چلو اب مسلمان ہو گئے، مدینہ چلو، دارالہجرہ چلو، لیکن یہ الزامی نہیں، ایسا نہیں کہ تم کو چلنا ہی چلنا ہے ورنہ پھر بھی لڑائی کرنی پڑے گی، نہیں، گئے تو ٹھیک، نہیں گئے تو بھی ٹھیک۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ۔ بتاؤ ان کو، فائدہ بتاؤ ہجرت کرنے کا کہ بھئی اگر آپ لوگ ہجرت کریں گے، جگہ سے چھوڑ کر مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ کے مہاجرین کا جو حق ہے وہ حق آپ کو ملے گا، اور مدینہ کے مہاجرین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑیں گی، سمجھ گئے؟ تو یہ ان کو بتاؤ۔ اب جس کی مرضی وہ جانا چاہے جائے، نہیں جانا چاہے تو کوئی بات نہیں۔ فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اگر انکار کر دیں ہجرت کرنے سے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس طرح بدو مسلمان اور دیگر جگہوں پر ہیں، ان کا کوئی خاص حق مہاجرین کی طرح نہیں بنتا ہے، تو تم لوگوں کا بھی وہی حال رہے گا۔ یجری علیہم حکم اللہ، اللہ کے احکام ان کے اوپر جاری ہوں گے۔ ولا یکون لہم فی الغنیمۃ والفیء شیء، مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا الا یہ کہ کوئی بادیہ نشین جائے مسلمان فوج کے ساتھ لڑائی کرے، تو جب مال غنیمت تقسیم ہوگی تو ان کو بھی ملے گا۔ الا ان یجاہدوا مع المسلمین، الا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، یہ بیچ میں جو ہجرت والی بات آئی تھی وہ ہجرت والی بات پہلی بات کے ضمن میں تھی۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ لوگ اسلام لانے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ مانگو، جزیہ طلب کرو۔ اب اگر جزیہ دے دیں، جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں تو بھی ان سے لڑائی نہیں کرنا، جزیہ لو اور بات ختم۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، پہلی بات اسلام کی طرف دعوت دو، قبول کر لیے، مقصد حاصل۔ دوسری بات جزیہ طلب کرو، دے دیے تو جزیہ کے مقابلے میں ان کی جان مال کی حمایت اور حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی۔ اور اگر جزیہ بھی دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کی فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اللہ کی مدد طلب کرو اور ان کے ساتھ قتال کرو۔ کتنے بہترین اصول ہیں۔ اور بھی اگر ایسی جگہوں سے بات الگ کر دی جائے یا الگ سے لی جائے تو چھوٹے بچوں کو بھی قتل کرنا ہمارے اسلامی جہاد کے اصول میں، کہ بچوں کو بھی نہیں قتل کریں گے، عورتوں کو بھی نہیں قتل کریں گے، بوڑھے بزرگوں کو بھی قتل نہیں کریں گے، لیکن ایک صورت میں یاد رکھیں، بچہ تو بہرحال بچہ ہے، چھوٹا ہے، خواتین بھی ان کو قید کیا جائے گا، وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بوڑھوں کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک بات خیال رکھنے کا ہے، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں کہ بڑے بہادر ہوتے ہیں اور بڑے جفاکش ہوتے ہیں اور تجربے والے ہوتے ہیں، لڑاکے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بوڑھا اس جگہ جہاں پر اسلامی جہاد مجاہد فوج ہے جہاں پر ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ جو جنگی مہارت رکھتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر ہی کافروں کو مشورے دیتا ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو اس بوڑھے کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ نہیں تو اگر عادی نارمل آدمی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی عمر کو باقی حصہ گزار رہا ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جدھر چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے کوئی بھی اور، اگر وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر اپنے طریقے پر ہی عبادت کر رہا ہے لیکن اپنے وہ عبادت میں مشغول ہے، اس کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں، تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ ہے کہ اگر وہ بھی شر پسند ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، تو کم سے کم شر کی دعوت ہی دیتا ہے، تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ بے مقصد کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ جہاد کا اسلامی اصول ہے۔
آگے اور بھی باقی ہے. فرمایا وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر کسی قلعہ کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ، یہاں پر ابھی جو اس باب کی تعلق سے جو مناسبت ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. محاصرہ کر لیا. محاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ قلعہ تو سب سمجھتے ہیں نا. محاصرہ کہتے ہیں اس کا گھیراؤ کر لینا. طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے یہ قلعہ ہے اور قلعہ میں چاروں طرف سے دیواریں ہوتی ہیں، بڑی اونچی فصیل ہوتی ہے تاکہ دشمن جلدی اندر نہ آ سکے. باہر سے جب کوئی بھی فوج، اب یہاں اسلامی فوج کی بات ہو رہی ہے، محاصرہ کرنے کا مطلب یہ کہ اسلامی فوج کو اس قلعے کے چاروں طرف پھیلا دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں ان کو گھیر کر رکھا جائے، یہ یہاں سے نکلنے نہ پائیں اور باہر سے ان کی مدد کو کوئی آنے نہ پائے. پھر کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہے، جنگ کو تھوڑی لمبی طول دیا جاتا ہے کہ اندر ان کا جو رسد ہوتا ہے، کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، وہ ختم ہونے لگتے ہیں. ایک دن آتا ہے کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں اگر ہوتی ہیں تو اسلحے بھی ختم ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کر ہتھیار ڈالتے ہیں. اب جب مجبور ہونے لگتے ہیں تو کچھ بات چیت ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتا ہے اور سے. تو اس صورت میں کہ اگر یہ لوگ اندر سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دے دیں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، جو شرطیں ان کی طے ہوں، تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہیں دینا. اس کا ذمہ دینا جو اس وقت مسلمان فوج ہے اور ان کا جو سربراہ، ان کا جو امیر ہے، جو قائد ہے، جو کمانڈر ہے ان کا، وہ اپنا ذمہ دے. بات شروع میں ہی گزر چکی ہے کہ ذمہ چاہے اللہ کا ہو اور چاہے کسی مسلمان کا ہو، عہد و پیمان توڑنا دونوں کے لیے گناہ ہے اور دونوں حالتوں میں گناہ ہے. لیکن اللہ کا عہد دے کر توڑنا زیادہ گناہ کا کام ہے بنسبت کسی عام مسلمان یا ذمہ دار ہی اپنا ذمہ دے کر، اپنا عہد و پیمان دے کر اس کو توڑے تو اس کو بھی گناہ ہے. لیکن وہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. تو بڑے گناہ سے بچنا چاہیے. اگر ارتکاب کرنے کی مجبوری آئے تو چھوٹے گناہ کی بات ہے. یہ یہاں پر ولیکن اجعل لهم ذمة اصحابک، اپنے فوج کی ذمہ دو، اپنا ذمہ دو. فإنکم ان تغفروا ذممکم وذمة اصحابکم اہون من ان تغفروا ذمة اللہ وذمة نبیہ. اپنا ذمہ، اپنا عہد و پیمان توڑ دو، یہ زیادہ آسان ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تم اللہ کا عہد و پیمان دے کر توڑ دو. اور یہی اس باب کے اندر بیان کیا گیا. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَن تُنَزِّلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنَزِّلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا. یا دوسرا آپشن، اگر یہ لوگ اندر سے گہار لگاتے ہیں اور دہائی دیتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے بارے میں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے ہمیں اس پر ہم راضی ہیں، تو بھی کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہیں، اللہ کے حکم اور یعنی کہ اوپر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کرو وہ اپنے اجتہاد کی بات کا معاہدہ کرو کہ ہم تمہارے بارے میں وہی کریں گے جو حق اور ثواب ہوگا، سچی بات ہوگی، وہی کریں گے. اب اگر تمہارے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، ایسا کرنا چاہیے تھا ویسا کر بیٹھے، تو یہ تمہاری اجتہاد کی غلطی ہوگی. لیکن اگر پہلے کہ ہاں جو اللہ کا حکم ہوگا تمہارے بارے میں وہی ہوگا، تو پھر اللہ کا حکم پتہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اجتہاد کرے وہ اللہ کے حکم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دور ہوں گے اس فوج سے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اگر فوج میں رہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ اس کے لیے تعلیم ہے جو کمانڈر بنا کر فوج کے اندر بھیجا جا رہا ہے. اب اس کو اگر اللہ کا حکم معلوم نہیں ہوا اور غلطی کر بیٹھے، وعدہ کیا کیا تھا آپ کے بارے میں وہی نافذ کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا، اور یہاں غلطی اللہ کے حکم میں کر بیٹھے، تو یہ اللہ کے حکم میں غلطی ہوگی
اور جب آپ کہیں گے کہ نہیں میں کوشش کروں گا، میں اجتہاد کروں گا کہ آپ کے بارے میں ہم وہی چیز نافذ کریں جو حق ہو اور صحیح ہو، پھر اس میں غلطی ہو گئی تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، وہ اللہ کے حکم کی غلطی اس وقت نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہنے کا جو مطلب ہے کہ اللہ کا ذمہ، اللہ کا حکم، یہ ہم اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ غلطی کا جو امکان ہے وہ بڑی غلطی ہو جائے گی یہاں پر اگر ہم نے وہاں پر غلطی کی تو اس لیے، اور اللہ کے ذمے کے اندر غلطی کرنا گویا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر نقص واقع ہوگا، اللہ رب العالمین کے ذمے کو توڑ دینا یہ بندے کے ایمان کے اندر خلل پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوگا، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ باتیں ہمارے اس کتاب کے شارح شیخ فوزان حفظ اللہ نے کچھ فوائد بتائے تھے، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں وقت نہیں ہے، اور اگر ہم درس کو سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ درس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور عہد و پیمان دینے کی بات آئے تو وہاں اللہ کا عہد و پیمان، اللہ کا عہد، نبی کا عہد دینے کی بجائے اللہ اپنا عہد و پیمان دے، تاکہ اگر غلطی ہو تو اس کی اپنی غلطی ہو اور اللہ کے عہد و پیمان کو وہ نہ توڑنے کا مرتکب بنے۔ اللہ تعالیٰ عالم الصواب، وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي